أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن إبراهيم بن ميسرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام۔ حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم و توقیر کی، اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد دی۔ یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 189۔ اس کے تحت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یعنی بد مذہب کی تعظیم و توقیر میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ بد مذہب ہوتا کون ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر جو مذہب والا ہے نا وہ دوسرے کو بد مذہب ہی کہتا ہے۔ تو اس کے لیے جو گزشتہ درس حدیث ہے اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے کہ جو صحابہ کے طریقے پر ہے اور جو سلف صالحین کے طریقے پر ہے، جو بزرگان دین کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، تو جو اس طریقے پر ہے وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہی اسی طرح ہے کہ ایک میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جو اس پر چلے گا وہی اہل سنت ہے جی۔ اور جو اس سے پھرے گا، جو میرے طریقے سے پھرے گا یا میرے صحابہ کے طریقے سے پھرے گا، تو وہ پھر سنت پر تو نہ ہوا، تو پھر سنت کے مقابلے میں بدعت ہی آتی ہے۔ تو وہی جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا بدعت کہا جاتا ہے، بدعت ہے جی، بدعت ہے جی، بدعت ہے جی، اور ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ وہ میرے ایک بھائی کے ساتھ نکاح کہیں پڑھانے گیا نا میں، تو اس ایک جو دلہن کا بھائی تھا اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو واپسی پر میں اسی کی گاڑی میں آیا، تو وہ جو راستے میں نماز پڑھنے لگے تو اس کا آگے جو رشتہ دار تھا وہ مجھے کہتا ہے کہ حافظ صاحب یہ جو بھائی صاحب ہیں نا یہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے بریلوی مشرک ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا ہے اور آپ کس وجہ سے ان کو مشرک کہتے ہیں؟ یہ جی درباروں پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کوئی واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ نہیں جاؤ آپ، اسلام نے فرض تو نہیں کیا کہ درباروں پہ جانا واجب ہے یا فرض ہے، ان سے استعانت طلب کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے۔ میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے تو یہ تک لکھا ہے کہ مزار کو چھونا بھی حرام ہے، دور سے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو اور واپس آ جاؤ۔ آپ کو یا آپ نے جس کسی کو دیکھا ہے وہ کوئی جاہل ہوگا، کسی نے کسی کا عمل کسی پوری جماعت پہ تھوپ دینا یہ کوئی انصاف والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، آپ کبھی ہمارے پاس بیٹھیں ہم آپ کو بتائیں۔ کہتے ہیں اچھا ایسی یہ اب آپ کے بزرگوں نے؟ میں کہا جی۔ میں نے کہا آپ کو کسی نے غلط گائیڈ کی ہے۔
تو ہر جو ہے نا بندہ، ہر فرقے والا وہ دوسرے کو مشرک، کافر، بدعتی، جہنمی، تو اس طرح کہنے سے نا پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ یہ اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے اور اپنے بندے اکٹھے کرنے کے لیے، تو یہ تو کوئی معیار نہ ہوا کہ بندے زیادہ ہو جائیں گے۔ کربلا کے اندر زیادہ بندے تو یزید کے ساتھ تھے، تو کیا وہ حق پر ہے؟ اور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ساتھ تو چند یعنی 100 سے بھی کم بندے تھے، تو کیا آپ حق پر نہیں تھے؟ تو یہ تو کوئی معیار نہ ہوا کہ بندے زیادہ، بس جتنی جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، اور پتہ نہیں پھر اس کی دلیلیں عجیب و غریب دلیلیں۔ تو بدعت جو ہے نا، بدعت کا ہر نئی چیز جو ہوتی ہے نا، نئی چیز، اس کو بدعت کہتے ہیں جی۔ تو یہ تو ہوگا بدعت کا لغوی معنی، بدعت کا یہ لغوی مطلب ہے کہ نئی چیز، نئی آنے والی چیز جو ہے وہ بدعت ہے۔ تو اصطلاح شرع کے اندر ہر وہ چیز جو روح اسلام کے مخالف ہو، ہر آنے والی وہ نئی چیز جو اسلام کی روح کے منافی ہو، وہ بدعت ہے، جس کا سرکار کے دور کے اندر کوئی تصور ہی نہ ملتا ہو، صحابہ کے دور کے اندر کوئی تصور ہی نہ ملتا ہو، ہیں جی، تو وہ چیز بدعت ہے، وہ غلط ہے۔ جیسے اب بری بدعت کا میں کیا مثال دوں، اور اچھی بدعت کی میں یہ آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر مسجد نبوی شریف کیسی تھی، اور صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر کیسی تھی، سیدنا عمر فاروق کے دور میں کیسی تھی، سیدنا عثمان غنی جو خلیفہ راشد ہیں ان کے دور میں آپ نے اس کی توسیع کی، اس کے اندر نقش و نگار بنوائے اور اچھے خوبصورت پلر لگوائے، اچھا چھت اس کے اوپر ڈالا۔ تو یہ کیا حضور کے دور میں تھا؟ پہلے 2 خلیفوں کے دور میں تھا؟ نہیں تھا۔ کسی صحابی نے ان کو بدعتی نہیں کہا، صحابہ کی جماعت موجود تھی، بہت زیادہ صحابہ موجود تھے اس وقت۔ تو یہ چونکہ روح اسلام کے خلاف نہیں ہے نا، ہیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو اس بات کے اندر ملتا ہے نا کہ مسجد کو بنانا، سنوارنا، خوبصورت کرنا، تو اس کا اجر ہے۔ تو اسی طرح اب سرکار کے دور میں سواری کے لیے کیا استعمال ہوتا تھا؟ اونٹ استعمال ہوتے تھے، گھوڑے استعمال ہوتے تھے، گدھے استعمال ہوتے تھے، خچر استعمال ہوتے تھے۔ تو اب کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بالکل ناپید ہو چکی ہیں؟ کئی صحراؤں کے اندر یا پہاڑی علاقوں کے اندر کوئی ایسا استعمال ہوتا ہوگا، تو اس کی جگہ جو ہے وہ یہ موٹر گاڑیوں نے، سائیکلوں نے، اور موٹر سائیکلوں نے اور کاروں نے، اور یہ جو بڑی بڑی اور پھر جہاز آ گئے، تو یہ کیا حضور کے دور میں تھے؟ یہاں پر تو سارے سفر کرتے ہیں، سارے استعمال کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، تو سارے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو انہیں کوئی یہ یاد نہیں آتا کہ یہ چیز جو ہے بدعت ہے۔ اور بندہ خود، مثال کے طور پہ میں ہوں، میں سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، یعنی ہر آنے والی نئی چیز جو ہے وہ حرام ہے یا ناجائز ہے، ہیں جی، تو میں بھی نہیں تھا سرکار کے زمانے میں، یا جو آپ مجھے دیکھیں گے، جو سنیں گے، تو آپ تھے سرکار کے زمانے میں؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہماری اور میری کم عقل میں جو چیز سمجھ آئی ہے، جو مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ شعائر اللہ جتنے بھی ہیں، جو ان کا منکر ہے نا، وہ بدعتی ہے، جو ان کو نہیں مانتا۔ مثلا جو نماز کو نہیں مانتا، نماز اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے،
روزہ، ہیں جی، وہ یہ تو فرض ہوگی نا چیزیں، یہ ان کا منکر تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جو ان کا منکر ہے وہ بدعتی ہے جی۔ اس طرح اولیاء اللہ، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، جو ان کا منکر ہے وہ بھی بدعتی۔ جتنی بھی چیزیں جو ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے یا رسول اللہ کی ذات سے ہے یا صحابہ کرام اور اہل بیت کی ذات سے ہے، تو ان تمام چیزوں کا ماننا جو ہے نا، جیسے وہ بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پر جو ہے نا ایمان رکھنا یہ ضروری ہے جی۔ نہ ادھر جانے، نہ حد سے بڑھو، نہ حد سے گھٹاؤ، درمیانی راستے پر چلو۔ تو اور یہ سنت ہے، جیسے قبروں کی زیارت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، ہے جی، تو یہ بھی سنت ہے، اس پہ کوئی وہ بری بات نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے بد مذہب برا مذہب، بری سوچ رکھنے والا، برا عقیدہ رکھنے والا کسی بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے پیاروں کی ذات کے بارے میں، ہے جی، تو کسی طرح بھی جو برا عقیدہ رکھتا ہے بندہ، وہ بد مذہب ہے۔ اور اس کی تعظیم و توقیر کرنا، اس سے خلوص کے ساتھ ملنا اور جناب دوستیاں بڑھانا اور جناب ان کی دعوتیں کرنا اور ان کی عزت کرنا، وہ اگر کہیں محفل میں آ جائے تو پھر کھڑے ہو جانا، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اسلام کی جو عمارت ہے نا، اس کو ختم کرنے کے مترادف ہے، اس کو ڈھانے پہ، گرانے پہ ہے جی، کہ کسی بدعتی کی اتنی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، کیونکہ شیخ حق محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بد مذہب کی جو تعظیم و توقیر ہے نا، اس کے اندر سنت کی ذلت ہے، سنت کی حقارت ہے، اور سنت کی جو حقارت ہے نا، وہ اسلام کی بنیاد کو ڈھا دینے کے مترادف۔ سنت کو حقیر سمجھنا، اس کی حقارت کرنا ہے جی۔ تو جیسے اب آپ یہ سوچیں کہ وہ کیسے ہو گیا، یعنی سنت کی حقارت کیسی ہوگی کسی بندے کی تعظیم و توقیر کرنے سے، تو اس کی مثال یوں کہہ لیں کہ بندہ کسی بت کے سامنے جاتا ہے جی، اس کو سجدہ کرتا ہے، تو حالانکہ وہ دل سے نہیں کر رہا، تو اس نے کیا اللہ کی ذات کی توہین نہ کی، شرک نہ کیا، یہی چیز ہے۔ اور بھی آگے بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے کہ اذا رأيتم صاحب بدعة فأكفهروا في وجهه فإن الله يبغض كل مبتدع، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بد مذہب کو دیکھو نا تو اس کے سامنے ترش روئی سے پیش آؤ، یعنی میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرو پھر، ٹھیک ہے، اور اسے محسوس کراؤ کہ تمہارے برے عقیدے کی وجہ سے ہم تمہیں پسند نہیں کرتے۔